والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ الی آخرہ من قولہ تعالی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ رب تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، اسی کے فضل کے ساتھ ہے کہ اے اللہ تیرا فضل ہمارے اوپر بہت بڑا ہے۔ اور حج بھی ابھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا ان کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ گھر بھی بنایا، اور مقام ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشانات ہیں وہ مقام ابراہیم ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں حج کا، تو یا تو کا رجالا، تو یہ پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور یہ دبلے پتلے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر مختلف یہ راستوں سے، گہرے تنگ راستے، کشادہ راستے، مختلف راستوں سے یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیرا، کہ جس کو بکہ بھی کہتے ہیں، کہ انا اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے پہلا گھر جو بنایا گیا ضرور وہ بکہ شہر میں ہے، کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بعد میں پھر ایک وقت چلتا رہا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور آگے بھی اولاد، لیکن جب پھر قریش میں اور عرب کے لوگوں میں شرک پیدا ہوا تو ایک اور علاقے سے بت لائے گئے، پھر وہاں پر رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر بتوں کی پرستش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان کے بھی بت بنا کر وہ بھی بیت اللہ کے اندر رکھ دیے گئے تھے، اور ان کے ہاتھ بنائے تھے، اور ہاتھوں میں تیر جو ہے نا قسمت ازمائی کے ان کے ہاتھوں میں ان مشرکین نے تھما دیے تھے۔ تو پیارے پیغمبر نے جب بیت اللہ کے صاف ہونے کا حکم دیا اور بت جو ہے نا وہاں سے ہٹائے گئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، کہ اللہ ان کو قتل کرے، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کے بت بنا کر ان کے ہاتھوں میں یہ قسمت کے تیر جو ہے نا دے دیے ہیں، جبکہ کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی قسمت ازمائی نہیں کی تھی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیروں کے ساتھ یا جس طرح سفر پہ نکلنا، بدشگونی لینا، تو فرمایا کہ کبھی انہوں نے اس طرح کا تیروں کے ساتھ اس طرح کی کوئی قسمت ازمائی نہیں کی تھی۔ تو ایک تیر جو ہے نا مار دینا کہ بھئی یہ کام کر لو، ایک تیر جو ہے نا وہ رہ جائے بالفرض، اس کو خالی چھوڑ دینا، وغیرہ وغیرہ، بہرحال مختلف جو ان میں بدشگونیاں پیدا ہو چکی تھی۔ تو پھر یہ جو تلبیہ ہے، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے، تو اس تلبیہ کی بھی اصلاح کی، کیونکہ مشرکین مکہ نے تلبیہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو حج کے دو مقامات ہیں خاص طور پر، ایک ہے عرفہ یا مینا یا مزدلفہ، یہ مقامات یہاں پر پیارے پیغمبر کی بڑی یاد آتی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کی بتائی ہوئی رہنمائی، اور جمرات پر پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت اور ان کی جو قربانی ہے وہ یاد آتی ہے، کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور کل انا صلاتی، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو لبیک میں 4 مرتبہ یہ لبیک آتا ہے، تو لبیک کے 4 مطلب ہیں، معانی ہیں، علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک لبیک کا مطلب ہے کہ بات کو قبول کرنا، یعنی جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اے اللہ تیرا جو بھی حکم ہے میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد دوسرا اس کا مطلب ہے، اور آسانہ صورت میں بندہ ہوتا ہے، 2 چادریں پہنی ہے، اور اس کے بعد اپنے رب کو پراگندہ حالت میں بندہ پکار رہا ہے۔ اور دوسرا جو مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مقیم علی عبودیتک، کہ اللہ تیری عبادت پر میں قائم دائم ہوں، تیری اطاعت پر میں قائم دائم ہوں۔ تیسرا اس کا میننگز ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیری طرف
متوجہ کر لیا ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ انی وجہت وجہی للہ کی، کہ بے شک اب میں نے اپنے چہرے کو متی کر دیا اس ذات کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وما انا من المشرکین، جبکہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اور چوتھا اس کا مطلب ہے محبت کا، کہ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، محبت کیونکہ دل کا جذبہ ہے، دل کا احساس ہے، تو لہٰذا یہ جو محبت ہے یہ عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ ہے. پیغمبروں کے ساتھ ہماری محبت، اہل و عیال کے ساتھ ہماری محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبت، یہ محبت وہ عبادت نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ محبت ہے وہ عبادت ہے. جس طرح کہ ہمارے دل کا بھروسہ، توکل، اعتماد، یہ چیزیں، اللہ سے امید رکھنا، یہ سب چیزیں عبادت ہے. تو امید ویسے ٹھیک ہے کبھی ہم کسی بندے سے بھی لگاتے ہیں، لیکن اللہ کی امید اور بندوں کی امید برابر تو نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ اور بندوں پر جو بھروسہ ہے وہ برابر تو نہیں ہے. تو فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. جو بندوں پہ توکل کرتا ہے کبھی بندے اس کی جو ہے نا آپ کہیں کہ اس کے کام آ جاتے، کبھی وہ بندے کام ہی نہیں آ سکتے. تو یہ فرق ہے اللہ پہ توکل کا اور بندوں پہ توکل کا، اللہ پہ بھروسے کا، بندوں پہ بھروسے کا. تو اللہ کی جو محبت ہے وہ عبادت ہے، اور ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے یہ وہ عبادت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ عبادت ہے. تو اس لیے 4 مطلب اس کے ہیں. اور لا شریک کا لک یہ 2 مرتبہ ہے، شروع میں بھی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اب یہ ضروری ہے جہاں پر اعتراف کرتا ہے بندہ اللہ کے ایک ہونے کا، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، وہاں پر نفی بھی ہے. آپ دیکھیں کلمے پہ اگر آپ غور کریں تو لا الہ، یہ لا جو ہے نا نفی ہے، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. نفی سے ابتدا کی گئی. اور یہی جو نفی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ شرک کی نفی کریں اللہ سے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس بات بعد میں کیا گیا ہے، پہلے نفی ہے. لا الہ یہ نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی معبود تو بڑے ہیں، باطل معبود بھی ہیں، باطل لوگوں نے بھی اپنے خدا بنا لیے، لیکن معبود برحق صرف اللہ ہے. یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود برحق الا اللہ مگر اللہ. اور بعض اوقات یہ تعلیم دی جاتی ہے، تبلیغ میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے، لیکن اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے بس. اس کے بعد آگے شرک کی وضاحت نہیں ہے، آگے اللہ کی توحید کی وضاحت نہیں ہے، آگے جو ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کی سیرت کا تذکرہ کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا، یہ جو ہے نا وہاں پہ آپ کو تفصیل نہیں ملے گی. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے نا حمد تیری ہے اے اللہ، نعمتیں تیری ہیں، کیونکہ حمد کا مستحق اللہ ہے. تعریف اللہ نے اپنے پیغمبروں کی بھی کی ہے، نیک بندوں کی بھی کی ہے، لیکن وہ تعریف جس وجہ سے ہوئی ہے وہ خوبی اللہ نے ان کو عطا کی ہے. تو لہذا تعریف کا مستحق اللہ ہے. اور نعمتیں بھی ہے اللہ تیری طرف سے ہیں، نعمتیں دینے والا کوئی اور نہیں ہے. والملک، اور اے اللہ بادشاہت بھی تیری ہے، حقیقی بادشاہ مالک اور ملک تو ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. دنیا میں اللہ دیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے، اور وقتی طور پہ کسی کو کسی علاقے کی بادشاہ دے دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ کل قیامت والے دن انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الجبار، میں جبار ہوں. دنیا کے جبار کہاں ہیں؟ دنیا کے ملوک کہاں ہیں؟ تو یہ تو تھا تھوڑا اس حج کے حوالے سے. باقی یہ جو ترجمہ ہے میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیات کریمہ ہے، ان میں آپ نے پیچھے گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ پڑھا ہے قوم بنی اسرائیل میں، کہ جب اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا گیا اور وہ زندہ ہوا، کلام کیا، تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ سارا کچھ تم نے دیکھ لیا بنو اسرائیل، یعنی اس سے مراد اس وقت یہودی ہے، کیونکہ مدینے کے ارد گرد 3 قبائل یہودیوں کے تھے جو وہاں پر آباد تھے. اسی طرح خیبر کی طرف بھی تھے، بعد میں پھر ان کو بدر کیا گیا، خیبر کی طرف یہ چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل جو ہے نا بڑے سخت ہو گئے اس کے بعد، حالانکہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم ایمان لے آتے، مگر یعنی جو اس وقت کے پہلے لوگ تھے جب یہ گائے کا واقعہ ہوا تھا یہودیوں کا. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. جبکہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض ان میں وہ ہے کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، بعض وہ ہے کہ جو ہے نا لڑک جاتے ہیں
گر جاتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ افتتمعون، اللہ فرما رہا ہے صحابہ کرام کو، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ یہ لوگ، یہ جو یہودی ہے مدینے والے، یہ سب ایمان لے کر آ جائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو وہ سنتا ہے، یعنی جو پہلے ان کے لوگ گزرے ہیں اللہ کے کلام کو، تورات کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے، اس میں تحریف کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، جبکہ اس کو سمجھ بھی لیتے تھے، وہم یعلمون، اور جانتے بھی تھے کہ ہم یہ تحریف کر رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ مسلمانوں کو ملتے ہیں، ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو، تو یہ جو مدینے کے یہودی ہیں یہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے کر، ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر ہیں، جبکہ یا منافقت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ خوشامد ہوتی ہے، کہ کوئی اپنے ساتھی کی دوست ہے تو اس کی خوشامد کر رہا ہے یا منافقت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ مدینے کے ارد گرد بسنے والے یہودی، جب کوئی ایک ایک کے ساتھ جدا ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا تم جا کر ان مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی، تاکہ یہ تمہارے پاس جھگڑا کریں تمہارے رب کے ہاں اس چیز کو لے کر، اور یہ تھا کہ بعض یہ جو یہودی تھے جا کر بتاتے تھے کہ تورات میں تمہارے یہ جو پیغمبر ہیں ان کی صفات موجود ہیں، اور اس طرح کی جا کر باتیں کرتے تھے۔ اب بعد میں جب اکٹھے ہوتے تو پھر یہ ایک دوسرے کو کہتے کہ کیا تم وہ باتیں جا کر ان کو بتاتے ہو کہ کل تمہارے خلاف حجت کھڑی ہو جائے، تمہارے رب کے خلاف، افلات یعنی تمہارے رب کے دربار میں تمہارے خلاف حجت جو ہے نا قائم ہو جائے، تم ان کو وہ جا کر باتیں بتاتے ہو، تو تمہیں تو یہ باتیں ان کو نہیں بتانی چاہیے مسلمانوں کو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ اپنے یہودیوں کو کہتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو یہ علانیہ کر رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اب آگے جو ہے نا ان میں سے کچھ عوام تھے، کچھ ان کے پڑھے لکھے تھے، اب دونوں فریقوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ بعض ان میں امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے، تورات کو وہ نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی آرزو ہیں، وہ جو قصے من گھڑت انہوں نے جاری کر رکھے ہیں یا جو روایتیں انہوں نے من گھڑت جاری کر رکھی ہیں، بس وہ جو ہے نا ان آرزوؤں پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ جو ہے نا عذاب نہیں دے گا، یا ہم اللہ کے محبوب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ان کے ان پڑھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب کو تو جانتے نہیں ہیں، وہ تورات کو نہیں جانتے، پڑھتے تو وہ نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہے، الا امانیہ، مگر یہ کہ ان کی آرزویں۔ اب امنیہ جو ہے نا، امنیہ پڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ قرآن کی یا کسی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے تمنا۔ اب یہ یا تو یہ ہے کہ بھئی کتاب کو جانتے نہیں، یعنی اگر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی مفہوم نہیں جانتے، صرف پڑھ لیتے ہیں اور ان کے معنی کا ان کو پتہ نہیں۔ الا امانیہ، مگر ان کی آرزو ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر یہ لوگ صرف ظن کرتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں۔ اب یہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے علماء ہیں یہودیوں کے، کہ کتاب کو لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ساتھ کم قیمت کو حاصل کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے جو یہ کمائی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، چاہے ان کے عوام ہے چاہے ان کے عالم ہے، انہوں نے احبار ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد پکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کی مخالفت نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ بلا، اللہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں، جس بندے نے من کسب سیئۃ، جس نے بڑی جو ہے نا برائی کو کما لیا، سیئۃ کا یہ جو اس میں دو زبر آ رہے ہیں نا، اس کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی ایسا گناہ جو بڑا ہے، بڑا گناہ وہ شرک ہے، کفر ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو لہذا اس سے مراد عام گناہ نہیں ہے، اس سے مراد من کسب سیئۃ، کہ جس نے بڑا گناہ کیا، کمایا، یعنی شرک کیا، کفر کیا۔ فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی پھر خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، تو یہ لوگ جہنمی ہیں۔
ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر ہے، نیک اعمال کیے، یہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو قرآن کا ایک انداز ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے یا جہاں پہ اللہ ڈراتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ بشارت یا خوشخبری بھی دیتا ہے۔ کافروں کا ذکر ہوتا ہے یا منافقوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان میں جو تشبیہ دی گئی کہ تم جو ہے نا پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو، تو اصل میں ایک بندہ اگر کسی سے کوئی اثر لے، بعض اوقات ایک چیز دوسرے سے اثر لیتی ہے، اگر اثر کسی سبب کی وجہ سے کوئی بندہ یا کوئی چیز نہ لے سکے تو اس کو عربی میں قاسی کہا جاتا ہے کہ یہ قاسی ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کے جو دل تھے، ان کے دلوں میں اگرچہ یہ تھا کہ وہ اثر لے سکتے، لیکن کچھ اسباب، حسد، کینہ، بغض جو انہوں نے پیارے پیغمبر کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ اثر لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے دل جو ہے نا گویا کہ سخت ہوئے، ان کے بھی سخت ہوئے، اور ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کے آباء و اجداد میں، ان کے دل بھی اسی طرح ہوئے۔ فَيَا كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کی طرح ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت۔ یہ جو آؤ ہے یہ شک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو شک نہیں ہے، یہ بل کے معنی میں ہے کہ یہ پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہیں ان کے دل۔ حالانکہ اب پتھروں نے گویا کہ ایک شکوہ کیا کہ ہم جو ہے نا ہم سے تو پانی نکلتا ہے، ہم تو اللہ کے ڈر سے جو ہے نا گر جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی۔ حالانکہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں چلتی ہیں اور وہ پھٹتے ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ جو ہے نا گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اچھا، اب کوئی بندہ کہے جناب، کوئی فلسفی یا فلسفے کے پیچھے لگنے والا یا عقل کی پرستش کرنے والا کہے کہ جناب یہ کیا، یہ پتھروں میں یہ جذبات کہاں سے آ گئے، یہ جذبات تو انسانوں میں ہوتے ہیں، تو پتھروں میں کہاں سے آ گئے؟ جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ان باتوں کا انکار کیا جائے۔ بہت سے دلائل ہیں کہ جن کے ذریعے آپ دیکھیں، عہد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کل کو لوگوں کے چمڑے بولیں گے، حالانکہ چمڑا بولتا تو نہیں ہے۔ اب چمڑا اگر بولے، یہاں سے آواز آنا شروع ہو جائے، تو یہ عام طور پہ خرق عادت ہے، یعنی عادتاً ایسے نہیں ہوتا۔ اور اسی چیز کو پھر معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دلالت بھی کرتی ہے کہ جس اللہ نے اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھ دی ہے، وہی اللہ جو ہے نا اس چمڑے کو بلوائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اب پتھروں میں یہ پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ جو ہے نا گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کہیں کہ زلزلے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا انکار کرنا وہ درست نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی اپنے آپ کو اسکالر ہونے کا دعویٰ کرے۔ ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا، ان چیزوں کا انکار کیا، جبکہ انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا، عقل بھی وہ جو کہ اپنی منمانی عقل ہو۔ تو یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جو تحریف ہے، تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لفظی ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ لفظ چینج کر دیے جائیں، ایک یہ ہے کہ معنی جو ہے نا طویلیں کر دی جائیں۔ اور یہ جو طویلیں ہیں یہ پھر بعض اوقات امت محمدیہ میں بھی آ جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے جو واضح دلائل ہیں ان کے بارے میں طویلیں شروع کر دینی، ان کے بارے میں اور مفہوم پیش کرنے شروع کر دیں۔ پیارے پیغمبر کی مہر نبوت کا ذکر آتا ہے، ختم نبوت کا ذکر آتا ہے کہ آپ کا جس طرح کے پرندے کا انڈا ہوتا ہے سفید کلر میں ایک اور کلر، یا جس طرح کے دلہن کی جو مسہری پہ پھندنے ہوتے ہیں جو وہاں کے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور کئی صحابہ کرام نے اس کو دیکھا۔ اب کئی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ختم نبوت کیسے ہو سکتی ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ کے جسم پر کیسے جو ہے نا اس کو جو ہے نا چسپا کر دیا گیا، لگا دیا گیا، ہم تو گویا کہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یا یہ فلاں معجزہ ہوا، اور یہ اس وقت 300 لوگ موجود تھے، بیان کرنے والے صرف حضرت انس ہیں، باقی لوگوں نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس طرح کے شکوک و شبہات بعض جو مفسرین ہیں جنہوں نے بڑا جو ہے نا تدبر کر کے انہوں نے قرآن کی جو ہے نا آیات کی تفسیر تو کی ہے، لیکن بہرحال ان جو مقامات پر انہوں نے بڑی چوٹیں کھائی ہیں، اور انہوں نے بعض اوقات جو بالکل واضح چیزیں ہیں ان کے انکار میں وہ لوگ جو ہے نا ملوث ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دعوے وغیرہ وہ بھی ہوئے ہیں کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آگ جو ہے نا وہ کچھ دیر ہم اگر گئے تو کچھ دیر ہم آگ میں رہیں گے۔ خیبر کے یہودی پیارے پیغمبر کو کہنے لگے کہ ہم کچھ دیر رہیں گے، ان کے بعد پھر آپ کو ہماری جگہ ڈالا جائے گا، آپ لوگ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات تمہاری بالکل غلط ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، پہلے تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے،
اور دوسری بات ہے اگر گئے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ ہمیں وہاں سے نکال لے گا. تو اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم تو کوئی زیادہ لگ گیا لیکن ڈاکٹر یوسف صاحب ان سے گزارش ہے. نہیں کچھ نہ کچھ گفتگو فرما